حاضری لگوا کے تو واپس دروازے پہ لے گئی تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں بی بی بول رہی تھی تو میرا جذبہ جہاد بڑھ رہا تھا، اپنے بیٹوں کو کہنے لگی میں تمہیں حضور کے پاس چھوڑ کے جا رہی ہوں، جب تم میدان میں گرو گے تو میں تمہیں دیکھنے آؤں گی، دیکھنا تمہاری پشت پہ کوئی زخم نظر نہ آئے، جتنے تیر کھانے ہوئے سینے پہ کھانا، اتنے تلواروں کے نیزوں کے زخم برداشت کرنے ہوئے یہاں کھانا، پشت پہ زخم نظر نہ آئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہو بی بی کی گفتگو میرا جذبہ جہاد بڑھا رہی تھی۔ ایک بی بی 3 سال کا 4 سال کا بیٹا لیے رو رہی ہے، احد کا دن ہے، سہیلیاں پوچھتی ہیں تو کیوں روتی ہے؟ وہ کہتی ہے دیکھو میرا خاوند بھی بدر میں شہید ہو گیا، بھائی اور باپ بھی، دل کرتا ہے کوئی جوان بیٹا ہوتا تو آج مصطفیٰ کے ساتھ اسے ہی بھیج دیتی، کوئی جوان میرے پاس ہے ہی 3 سال کا تو کیا کروں، 3-4 سال کا بچہ کیا کرے گا؟ پتہ نہیں کیا دلیل آئی، اچانک اٹھی، بیٹے کو سینے سے لگایا، کپڑا ڈالا، مسجد نبوی پہنچ گئی۔ حضرت بلال کہتے ہیں مجھے ملی، کہنے لگی بلال مجھے پتہ ہے حضور تیاری کرا رہے ہیں جنگ کی، پر 2 منٹ اگر میری ملاقات ہو جائے۔ بلال حبشی کہنے لگے حضور ہم ایک بی بی ضد کر رہی ہے۔ حضور باہر آئے، کہنے لگی حضور میں فلاں کی بیٹی، فلاں کی بہن، فلاں کی بیوہ ہوں، میں نے بدر میں 3 شہید دیے ہیں، اب میرے پاس یہ 3 سال کا لال ہی بچا ہے، بڑا فخر ہے میرا، لوگ مجھے شہید کی بیوہ، شہید کی بیٹی، شہید کی بہن کرتے، دل کرتا ہے شہید کی اماں بھی کہیں جاؤں تو میرا بیٹا لے لیں۔ سیدنا بلال کہتے ہیں حضور مسکرائے، کہنے لگے یہ 3 سال کا نونہال کیا کرے گا؟ کہتے ہیں اماں کا عجیب جذبہ ہے۔ کہنے لگی محبوبہ سنا ہے اسلحہ بھی تھوڑا ہی ہے، ڈھالیں زیادہ کوئی نہیں، میرا بیٹا ساتھ رکھ لیں، جب آپ کی طرف کوئی تیر آیا نا تو میرا بیٹا ڈھال کے اس کو ڈھال بنا کے آگے کر دینا۔ محبوبہ ڈھال تو بانی سکتا ہے نا؟ حضرت بلال فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم نے فرمایا جا میں نے قبول کیا، قیامت کے دن بیٹا گھر لے جا، جب تیرا نام پکارا جائے گا تو شہید کی اماں کہہ کے پکارا جائے گا، جا تو گھر لے جا۔ کہتے ہیں چلتے چلتے ایک غریبنی اور آ گئی، اتنی سی اٹی بان کی، اتنی سی، بلال حضور سے ملاقات ہو جائے گی، نبی پاک آ گئے، کہا محبوبہ یہ غلبہ اسلام میں میرا بھی حصہ ڈال لیں۔ حضور نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہنے لگی حضور خامد فوت ہو گیا، اولاد اللہ نے بے نیازی سے دی نہیں، سویرے چرخہ کاٹ کے رزق حلال کھاتی ہوں، میرے پاس نا یہ اتنا سا بان ہے، ایک گھوڑے کی لگام بن جائے گی، محبوبہ حصہ تو ڈال جائے گا نا دین کے لیے، میری قبولیت ہو جائے گی۔ میرے حبیب نے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی، کہے اللہ جتنا تو میدان کے مجاہدوں کو اجر عطا فرمائے اتنا اس غریبنی کو بھی عطا فرمانا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کا وقت چہرے پہ نقاب ڈال کے گلی میں گھوم رہے تھے، میں بھی گلی میں نکلتا ہوں، آپ بھی نکلتے ہیں، لیکن مقصود یہ ہے کہ ذرا پتہ کریں باہر کی ہوا کیسی ہے، مقصود یہ ہے کہ پتہ کریں کہ آج برگر کس دکان کا اچھا ہے، معلومات کریں کہ محلے کی سیاست کس رخ جا رہی ہے، وہ بھی نکلتے تھے، لیکن مقصود یہ نہیں تھا، مقصد سمجھ گئے تھے نا، وہ اس لیے نکلتے تھے کہ پتہ کروں کوئی دکھی تو نہیں، کوئی تکلیف میں تو نہیں، کوئی آزمائش میں تو نہیں۔ دیکھیں نا کام وہی ہے، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، ساری دنیا کرتی، لیکن وہ ایکم احسن عملا، کردار کس کا ستھرا ہے، ذہن کس کا اونچا ہے، ذوق کس کا بڑا ہے، زندگی وہ بھی بتا گئے ہم بھی گزار رہے ہیں، لیکن وہی کمزور باتیں اور وہی روایتی گفتگو اور وہی لب و لہجہ اور وہی دنیا داری کے مخصوص ہی ہماری گفتگو، فلاں کیا کر رہا ہے، کہاں پہنچ گیا، اگر پیسے کسی نے نہیں کمائے تو کہاں نکھٹو ہے تب نہیں کمائے، اور اگر زیادہ کما لیا تو کہنے لگے 1 نمبر طریقے سے تو نہیں کمائے جا سکتے، یہ کوئی غلط رستہ بڑی گفتگو ہے، بس نشستن گفتن برخاستن، تو اعلیٰ کام اعلیٰ کردار ان لوگوں، حضرت عمر گزر رہے تھے تو غلام ساتھ تھا، ایک شخص کو دیکھا کہ مدینے کے باہر خیمہ لگایا ہوا ہے، بھئی خیریت ہے، یہاں خیمہ کو لگایا؟ کہنے لگا امیر المومنین سے ملنے آیا ہوں، رات ہو گئی تھی تو سوچا یہیں قیام کر لیتا ہوں، صبح ان سے ملوں گا۔ تو فرمایا اندر کسی کے درد سے کراہنے کی آواز آتی ہے، کہنے لگا میری بیوی ہے اور بچے کی ولادت کا وقت آ گیا، تکلیف میں،
حضرت عمر دوڑے گھر گئے, اپنی اہلیہ سے کہنے لگے نیکی کمانے کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا ہے. مقصد سمجھ گئے تھے نا وہ لوگ, بالکل ہے. فرمایا جو ضرورت کی چیزیں ولادت کے وقت ہوتی ہیں لے لیں, کچھ گھی لے لیا, کچھ چنے لے لیے, کچھ ضرورت کی چیزیں لے لی, خاتون کو ساتھ لیا. یہ خاتون اول کی بات کر رہا ہوں میں خاتون اول کی بات کر رہا ہوں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہے. حضرت عمر نے اپنی اہلیہ کو ساتھ لیا, جہاں وہ شخص تھا وہاں آئے. اہلیہ نے